اسکینڈل بنایا ہے وہ معمول کا مراسلہ ہے جو پاکستان کا ہر سفیر ہر ملک سے باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کی وزارتی خارجہ کو بھیجتا ہے۔ اس میں وہ اپنے میٹنگز کے احوال بھیجتا ہے، وہ اپنا تجزیہ بھیجتا ہے اور وہ اپنی سفارشات بھیجتا ہے۔ عمران نیازی کی اس حرکت نے پاکستان کی سفارتکاری کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اب کوئی سفیر اپنا تجزیہ اپنا مراسلہ بے لاگ ہو کر نہیں لکھے گا۔ اب پاکستان کے وزارت خارجہ میں جتنے مراسلے آئیں گے وہ الف لیلا کی کہانی آئیں گی، جس سے کہ پاکستان کا وزارت خارجہ، پاکستان کی حکومت باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر رہے گی اور اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح انداز میں کیلیبریٹ نہیں کر سکے گی۔ پوری پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد پہ حملہ کیا ہے عمران نیازی نے، صرف ایک جھوٹا بے مقصد فراڈ کھڑا کرنے کے لیے جس سے وہ ہیرو بن سکے۔ بھئی آپ اتنے بڑے ہیرو تھے تو جب ملیشیا میں آپ کے مشورے پہ مہاتیر صاحب نے کانفرنس رکھی، یعنی کہ عمران نیازی خود مشورہ دینے والا مہاتیر کو کہ یہ کانفرنس رکھو، اور پھر جب ایک دوست ملک نے کہا کہ نہیں جانا تو نہیں گیا۔ اس وقت کہاں تھی آپ کی بہادری؟ وہی نہیں بلکہ ترکی کے صدر کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں نہیں گیا، جس سے اس ہمارے دوست ملک کو بھی امبیرس کیا۔ تو یہ شخص جس کو نہ سفارتکاری کا پتہ ہے، جس کو نہ معیشت کا پتہ ہے، جس کو نہ آئین کا پتہ ہے، آج یہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اپنے جاہل پیروکاروں کے ساتھ جو کلٹ فالوورز ہیں، کہ جو خدا نہ خواستہ آج یہ دعویٰ کر دے کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہو گیا ہوں تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس قسم کے اندھے فالوورز ہیں، ان کو 4-10 کو سڑکوں پہ لا کے جو یہ دنیا میں پیغام بھیج رہا ہے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ کسی ملک کا آئین اگر گر جائے تو اس ملک کی بنیاد گر جاتی ہے۔ آئین وہ معاہدہ ہے جس کے ساتھ کسی ملک کی ریاست اور اس کے شہری آپس میں جڑتے ہیں۔ اگر آئین کو بے وقت کر دیا جائے تو ریاست بے وقت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس پہ کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ دن دہاڑے آئین کے اوپر ڈکیتی ڈالی گئی ہے، براڈ ڈے لائٹ رابری ہے آئین کی، اور اگر اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کی ریاست کا۔ اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر قانون فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، عمران نیازی کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کی شکنی کرنے کے لیے۔ آئین شکنی کے جرم میں ان کے فوری گرفتاری کے احکامات جاری ہونے چاہیے تاکہ آئندہ آئین کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے نظر نہ ڈال سکے۔ اسی عمران نیازی نے فوج کو بھی اس اپنے جھوٹ کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی فوج نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے، لیکن عمران نیازی نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلح افواج کے سربراہان نے بھی اس سکینڈل کے لیے ان کی تائید کی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا عمران نیازی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور اس کی کارروائی کو بھی
ڈسٹارٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ لیکن لطیفہ کیا ہے کہ آج بیرونی سازش کے تانے وہ دے رہا ہے جس کا فورن فنڈنگ کیس یہاں پر 7 سال سے چل رہا ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن کو کہنے آئے ہیں کہ ایک جھوٹے انسان کو ایک ممنوعہ فنڈنگ سے، پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ لینے والے شخص کو کیوں کر کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات سے کھیلے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلے، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ کیوں الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے سزا سنانے میں؟ چونکہ عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن بیرونی ممالک سے چندوں کے اندر کی گئی ہے، ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی گئی ہے، اور عمران نیازی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے 7 سالوں سے اپنی سزا سے کیوں کر بچا جا رہا ہے؟ کیا عمران نیازی الیکشن کمیشن سے بڑا ہے؟ کیا عمران نیازی سپریم کورٹ سے بڑا ہے؟ کیا عمران نیازی پاکستان کے آئین سے بڑا ہے؟ یہ جھوٹ بولے، یہ فراڈ کرے، یہ آئین توڑے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب عمران نیازی کا یوم حساب آ گیا ہے۔ اگر ان اداروں نے عمران نیازی کے ان جرائم پر جو کھلے عام ثابت ہو چکے ہیں کارروائی نہیں کی تو پھر پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ان کے آئین کے ساتھ کھیلے، کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پراؤڈ پاکستانی ہیں۔ مجھے میرے حلقے سے 1,60,000 ووٹ ملے ہیں، اسی طرح ہر ایم این اے اپنے حلقے سے لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، اور پوری اپوزیشن کے 197 اراکین جو اس کے خلاف ووٹ دے رہے تھے، انہیں غدار بنانے کا مقصد ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کو غدار قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہ توہین، ہم یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کا جواب لیں گے۔ اور اب تو عمران نیازی کے اپنے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایماندار بندہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر بھی نہیں ہے، یہ 10 نمبر بندہ ہے، چونکہ اس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی تھی۔ ہمیں عمران نیازی کہتا تھا یہ کیوں فوج سے گھبراتے ہیں، یہ ایجنسیوں سے کیوں گھبراتے ہیں، چونکہ وہ ان کی کرپشن پکڑتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا، اب گواہی ملی، علیم خان کی گواہی ملی کہ اس نے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو اس لیے برطرف کیا، عہدے سے ہٹا دیا تھا، چونکہ انہوں نے اس کے ناک کے نیچے ہونے والی کرپشن سے انہیں اطلاع دی تھی۔ جب عمران نیازی کو ہمارے قومی سیکیورٹی کے ادارے نے ان کی ناک کے نیچے ہونے والی کرپشن سے آگاہ کیا تو ناراض ہو کے ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ کر دیا۔ یعنی کہ وہ شخص جو دوسروں کو تانے دیتا تھا، پتہ چلا کہ اپنے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کرپشن کی رپورٹ ملنے پر اس کے سربراہوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا اپنا حال ہے کہ یہ 2 نمبر نہیں ہے، 10 نمبر انسان ہے کہ جس نے ہر طرف سے کرپشن کی ہے۔ لہٰذا ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان کی خود مختاری داؤ پہ ہے، ہم سب پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنی گردن کٹانے والا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ نہیں ہے، پاکستان کے مستقبل کو عمران نیازی کے ہاتھوں خطرہ ہے۔ اصل ایشو 1 کروڑ نوکریاں ہیں۔ سیو اٹ اور ویو اٹ اس صورتحال کا شکار ہو چکا ہے، یا اس کو بچا لو یا اس کو خدا حافظ کہہ لو۔ وہاں کھڑے ہو گئے آ کے ہم، اور یہی کام آج عدالت کے ذمہ آ گیا ہے، سیو اٹ اور ویو اٹ۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو سیو کریں گے۔ اور یہ میں پھر کہوں گا کہ صرف سرکمسٹانشل ویو لینے کا نہیں وقت، بلکہ اس کے کنسیکوینٹل ویو لینے کا وقت ہے۔ عام حالات میں
आम सूरत हाल में कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो जज्बात से आरी होती है, वो न्यूट्रल होती है, अदालतें न्यूट्रल रहें, लेकिन इस वक्त बहरहाल उस पट्टी से बाहर देखने की भी ज़रूरत है कि उसके समरात और असरात क्या होंगे। सिर्फ जो मखसूस कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसके अंदर फंसे रहने का नहीं है, और हमें बिल्कुल इस तारीखी लम्हे को सबको जज करना है, सब ने मिल के, ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, यकीनन सब ने मिल के इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आज वक्त बहरहाल अदालत के पास है, सेव इट और वेव इट। और ये जो कल आपने सवाल किया यहाँ से एक दोस्त ने कि व्यू आया है सिक्योरिटी इदारों का, तो उस जो एलामिया उन्होंने जारी किया था उस मीटिंग के बाद, उसमें तो कोई किसी जमात पे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश का या किसी के मुलव्वस होने का या पाकिस्तान के ऊपर हमले का जिक्र नहीं है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग्स हैं, वो मुलाकातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी कौम के सामने है, और उसके ऊपर FPCCI का रेजोल्यूशन भी और दीगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के व्यू भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के व्यूज़ भी मौजूद हैं। ये याद रखिए कि ये जो सफारतकारी में ख़त व किताबत की जाती है, जो केबल्स लिखी जाती हैं, ये आम ज़बान में नहीं होती, ये कोडेड लैंग्वेज होती, इनक्रिप्टेड होती है। और इसको कोडेड लैंग्वेज को यहाँ फॉरेन ऑफ, और उसकी कोडेड होना या उसका इनक्रिप्टेड होने की बुनियादी वजह ये होती है कि उसको महफूज रहे, वो केबल कोई पढ़ ना सके दूसरा, अगर किसी और के हाथ भी लगे। और यहाँ उसको डीकोडिफाई किया जाता है, उसको डीक्रिप्ट किया जाता है, और वो हमारे जो जूनियर स्टाफ होता है बैठा हुआ वो करते हैं। इन्होंने किसी जूनियर स्टाफ से वो डिक्रिप्ट कराया है और उससे मर्जी का अपना एक एलामिया निकलवाया है, उसमें भी कुछ नहीं है, सारा कुछ, सारी बेईमानी करने के बावजूद। लेकिन ये बात हमने कल भी गुजारिश की थी, आज भी, कि इस वक्त स्पीकर की जो रूलिंग है, जिसने पूरे मुल्क के इस निज़ाम को तहत रखा है, इस वक्त लटका दिया है, अगर वो रूलिंग दुरुस्त है, अगर वो रूलिंग अनचेक्ड है, उसके ऊपर कदगन नहीं लग सकती, उसको चेक नहीं किया जा सकता। उसने आइन से भी खिलवाड़ किया है, उसने कानून से भी खिलवाड़ किया है, उसने पार्लियामान के ऊपर भी हमला किया है, उसने जमहूरियत के ऊपर भी हमला किया है। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंटल, वो सर्कमस्टांशियल नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डायर हैं, बड़े खौफनाक हैं। लिहाजा अब ये फैसला होना है कि स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक या तो अपोजिशन सारी गद्दार है और वो करार वाकई सज़ा पानी चाहिए, या फिर ये फैसला सुनाने वाला और उससे उसको जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट पे अमल करने वाले किरदार हैं, उन सब के ख़िलाफ़ ये अमल होना होगा। कहीं तो इस मामले को रोकना होगा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी को इसमें बेगुनाह नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह कुछ न कोई थोड़ा बड़ा हिस्सा डाला गया होगा, कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन जो आज खुदकुश हुआ, ये सुनामी इससे पहले नहीं आया था। और इमरान खान को मैं क्या कहूँ, हैरान हूँ, दिल को रोऊँ कि पीटूँ जिगर को मैं। अब क्या खान साहब को मुबारक दें कि आप सुनामी सुनामी कहते थे, ये सुनामी लाना था, और ये वाकई पाकिस्तान के ऊपर एक सुनामी आया है। अब अदालत ही बचाए तो बचाए, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से आखिरी हमला कर दिया। ऐसा क्या कीजिए कल अलीम खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इल्ज़ाम लगाए हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि फराबाद भागी या फिर मियां भागी, तो मिश्रा बीवी के हवाले से पता था? आपको क्या लगता है क्यों परेशान है ये हुकूमत, वज़ीर आज़म, कि मेरे बाद कोई और ना आए, इलेक्शन हो या कोई सारा निज़ाम लपेटा जाए? इसीलिए कि चौधरी सरवर और अलीम खान ही नहीं, एक एक वज़ीर बोलेगा, एक एक ब्यूरोक्रेट बोलेगा, और जब कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो आप देखेंगे कि कितने घिनौने चेहरे और कितने कमाल के किरदार हैं। अमरमान साहब, अलीम खान ने जहाँ मुतअद्दिद इल्ज़ाम लगाए वहाँ फरह नामी खातून का भी जिक्र किया गया कि उनके ज़रिए से पंजाब में करप्शन होती रही, और जो इनके दावे थे ईमानदारी के, वो तो कल अलीम खान ने ज़मीन बोझ कर। देखिए, एक खातून का चले जाना या ना जाने जाना, वो हमारे लिए वो मैटर नहीं करती। जो भी इसके किरदार हैं वो अपनी सज़ा पाएंगे, लेकिन असल में तो मैटर करता है कि उसका ताल्लुक़ कहाँ था, उसका सोर्स क्या था। वो पाकिस्तान की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, वो सूबे की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, उसके पास कोई सियासी इख्तियार तो नहीं था इंतज़ामी। हाँ,
وہ انڈائریکٹلی پاکستان میں بہت بڑے انتظامی اختیار استعمال کرتی تھی. اور وہ کون سے سورس تھے؟ ابھی ان کے نام آنے جلد شروع ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے تو صحیح آگے آگے کیا ہوتا ہے. ILF کے صوبائی صدر